اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے اس معیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہے۔ چونکہ میں سانس لے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زندہ ہوں۔ یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، یہ لفظ زوئی سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے وہ زندگی جو خدا خود رکھتا ہے۔ اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو یہی زندگی آپ کے اندر آ جاتی ہے، یوں آپ اپنے اندر خدا کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر یہ بات آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ کو کتنی مشکلات درپیش ہیں۔ آپ بس درست چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا شروع کریں۔ خدا نے کہا تم اس درخت کے پھل میں سے نہ کھانا جس سے میں نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس درخت سے نہ کھانا۔ کتنی شاندار بات ہے۔ کیا آپ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں بلا روک ٹوک، لیکن اس ایک درخت کے پھل کو نہ چھونا؟ یہ شاندار بات ہے کہ صرف ایک چیز ہے جسے ہمیں نہیں چھونا ہے، جو ہمیں نہیں کرنا۔ یقینی طور پر شیطان نے جھوٹ بولا، آزمایا، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خدا نے کہا اگر تم وہ کام کرو جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے تو تم مر جاؤ گے۔ خدا کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اسی وقت گر کر مر جاؤ گے اور سانس بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندگی جو ان کے اندر تھی، وہ شمع جو ان کے اندر تھی، اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، بھائی اسمت آپ کا کیا حال ہے؟ ہاں بس گزر رہی ہے، کوشش کر رہا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مسائل درپیش نہیں ہوتے، میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم دیانتداری سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم غلط چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو ہمارے پاس ہیں ان چیزوں پر کم توجہ کرتے ہیں۔ ہم غلط باتوں پر زیادہ اور درست باتوں پر کم توجہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں آج صبح بیدار ہوئی، میں چل سکتی تھی، بول سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی۔ ہمیں کچھ روایتی اور پرانی قسم کی قربانی کرنے والی تابعداری کی طرف لوٹنا چاہیے۔ شکریہ، شکریہ۔ اس سے پیشتر کہ میں باقاعدہ آغاز کروں، میں تابعداری کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کچھ خاص قوانین کی پیروی کریں جو چرچ نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ وہ قوانین نہیں ہیں، وہ بھی جو آپ نے خود اپنے لیے بنائے ہیں۔ آج میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کا عہد کریں کہ پاک روح کی رہنمائی اور اشارے پر چلیں گے۔ جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا عہد کرتے ہیں تو اس وقت زندگی زیادہ پرجوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ مختلف طرح سے پیش آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صبح کے لیے میرا منصوبہ ہے کہ خدا کے ساتھ وقت گزاروں، آپ کا منصوبہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ جب ہم سب کے لیے کچھ قوانین اور اصول ترتیب دیے جاتے ہیں تو اس وقت چیزیں ہمیں بیزار کرنا شروع کرتی ہیں، اور ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ اسے حرف بحرف بالکل ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا جیسے دوسرے کر رہے ہیں۔ پاک روح تخلیقی شخصیت ہے اور اس کے پاس بہت ہی زبردست خیالات ہیں۔ وہ آپ کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہوگا اور کیا نہیں، لیکن ہم شاید شریعت کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ آپ اس قدر خوفزدہ ہیں کہ دی گئی ہدایت کے علاوہ کچھ اور کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، اور پھر جلد ہی ان قوانین سے آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے اور آپ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مسیحی ہیں جو کہ بیزار ہو چکے ہیں۔ چڑھ جاؤ پھر گھر جاؤ، چڑھ جاؤ پھر گھر جاؤ، چڑھ جاؤ پھر گھر جاؤ، چڑھ جاؤ پھر گھر جاؤ۔ رومیو 7 باب کی 6 آیت۔ لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، لیکن روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر۔ سنیں، اس سے بہتر سودا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیں اب ہم کچھ عملی بات کریں۔ مجھے مثال دینا پسند ہے۔ مثال کے طور پر آپ بائبل اسٹڈی گروپ میں ہیں،
یا آپ کے کچھ دوستوں کا گروہ ہے یا آپ کا کوئی اور چھوٹا سا گروہ ہے اور ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں. ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ ایک سال میں پوری بائبل ختم کرے، لیکن یہ طریقہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہو رہا. آپ کوشش کرتے ہیں، بہت سے ابواب ہیں جنہیں آپ کو ہر روز پڑھنا ہے تاکہ منصوبے کے مطابق چل سکیں. یہ عمل اور طریقہ آپ کے لیے معاون نہیں ہو رہا، لیکن ہو سکتا ہے شاید خدا کی مرضی نہیں کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، شاید کوئی اور طریقہ. لیکن باقی سب لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. لیکن شاید باقی لوگ جو بھی اس طرح کر رہے ہیں شاید مجبوراً فرض نبھانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انہیں ایسا کرنا ہے کیونکہ باقی سب لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے، یہ طریقہ بھی اچھا ہے. لیکن میں نے کبھی بھی پوری بائبل کو ایک سال میں ختم نہیں کیا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں ایسا نہیں کرتی تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے یا ایسا کرنا بری بات ہے. میں یہ بات صرف مثال کے طور پر پیش کر رہی ہوں. میں نے بھی کوشش کی تھی لیکن میں ایسا نہ کر سکی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں موضوعات کو پسند کرنے والی طالب علم ہوں. میں کسی بات سے آغاز کرتی ہوں اور جس میں مجھے دلچسپی ہے وہ پڑھتی ہوں، اور پھر اچانک سے ایک آیت کافی نہیں رہتی کیونکہ میں معلمہ ہوں اور میں ہر چیز کی کھوج لگاتی ہوں اور اس کے بارے میں جو میں تلاش کرنا چاہتی ہوں کر سکتی ہوں، لہٰذا میں پہلے سے ہی جان لیتی ہوں. میرا مطلب ہے کہ میں بائبل کی لغت میں سے دوسرے علماء کی دی ہوئی تفاسیر پڑھتی ہوں. میں غصے کے بارے میں یا کسی اور موضوع کے بارے میں جان سکتی ہوں. سب لوگ ایک ہی طریقے سے نہیں سیکھ سکتے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ دلچسپ ہو جائے گا جب آپ اسے موقع دیں گے. آمین. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب اپنی ہی مرضی کرتے رہیں اور وہی کریں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو خدا ہنستا ہے. میرا تو ہر روز کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا منصوبہ میری مرضی کے مطابق کچھ ہی دن چلتا ہے. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو میرا مقصد تھا وہ اس سے پورا ہو گیا. میں ذاتی طور پر بہت منظم اور یکسو دماغ رکھتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں کوئی منصوبہ بناؤں اور پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کو موقع دیں. اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو خدا کو مداخلت کا موقع دیں. آمین. آپ میں سے کتنے لوگ خدا کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر حقیقتاً آپ ایسا چاہتے تو میں بتا سکتی ہوں کہ آپ اس کی آواز سنیں گے تو وہ ہر روز آپ کو استعمال کرے گا. اگر آپ اکثر بہت سی غیر اہم اور معمولی نظر آنے والی باتوں میں اس کی آواز سن لیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو کچھ آپ کو غیر اہم محسوس ہو وہی چیز کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. یقینی طور پر یہ کسی کی زندگی بدل دینے والی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں یہ اس لیے نہیں بتاتی کہ خود کو بہت اچھا ثابت کروں. یہ ایک تمثیل ہے، اس لیے آپ کو بتانا چاہوں گی جیسے کہ اکثر اپنے دل کی بات کرتی رہتی ہوں. ایک دن میں کافی کی دکان میں گئی تاکہ کافی پیوں. دکان میں نئی کافی کی مشین رکھی ہوئی تھی. لڑکی نے کہا میں آپ کے لیے فرینچ کافی بناتی ہوں. میں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں. مجھے اپنی کافی میں کافی کے دانے پسند نہیں. مجھے انڈیلنا پسند ہے. اس نے کہا اس مشین سے دانے آپ کے کپ میں نہیں جائیں گے. یہ بہت شاندار مشین ہے. اس نے میرے لیے کافی بنائی اور وہ واقعی بہت شاندار کافی تھی. شاید مشین میں دوہرا فلٹر نصب تھا جس کی وجہ سے دانے کپ میں نہیں گرتے. وہ کافی بناتے ہوئے باتیں کرتی جا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی یہ مشین چاہیے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہ ایسی لڑکی نہیں تھی جس سے عام طور پر آپ کوئی تعلق رکھنا چاہیں گے. اس کے رنگیلے بال 3 رنگوں پر مشتمل تھے. اس نے جسم کے مختلف حصوں پر بالیاں پہن رکھی تھیں اور جسم پر بہت سے ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی کہ اچھی طرح پیش آئے. ہم بہت عجیب لوگ ہیں. ہماری سوئی ظاہری حالت پر ہی اٹک کر رہ جاتی ہے. لیکن میں کیونکہ اس کے متعلق میں کسی دوسرے تعلیمی سلسلے میں بات کروں گی جو میں تیار کر رہی ہوں. لیکن نکتہ یہ ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر میں ہر چیز خدا کے لیے وقف کر دیتی ہوں تو میرا روپیہ پیسہ بھی اس کا ہے. اور اچھا ہے کہ اپنی دائیں کی اسے دیتے ہیں، لیکن اگر خدا آپ سے اس پیسے کے متعلق کہتا ہے جو آپ کی دائیں کی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟
اگر خدا آپ سے وہ رقم دینے کے لیے کہے جسے دینے کا آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تو کیا ہوگا؟ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس لڑکی کو کافی مشین خریدنے کے لیے پیسے دینے چاہیے۔ آپ جانتے اکثر جب آپ کوئی ایسا کام کرتے تو خود کو بے وقوف سا محسوس کریں گے۔ میرا مطلب ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی کے پاس جا کر اسے $130 کی کافی مشین کے پیسے دے اور کہیں کہ میں آپ کو برکت دینا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کافی لی اور باہر آ گئی۔ جانتے ہیں خدا مجھے اندر سے بھڑکا رہا تھا۔ کتنے اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ جب تک میں نے سبق نہیں سیکھ لیا سارا دن خدا مجھے بھڑکاتا رہا کہ گھر جاؤ، اور جانتے میں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا اور میں خود میں برا محسوس کرتی رہی، اور ہو سکتا ہے میں شرمندگی محسوس کروں یا کچھ ایسا ہی۔ آپ کبھی بھی نہیں جانتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لہٰذا میں واپس گئی، اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ جانتے ہیں، میں نے کہا تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ پھر میں نے کہا میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں تمہیں پیسوں سے برکت دوں تاکہ تم مشین خرید سکو۔ وہ ایک دم چلا اٹھی، او نہیں نہیں، ایسا جیسے میں نے اسے گولی مار دی ہو۔ اوہ نہیں نہیں اور میں سوچ رہی تھی اب زیادہ تماشا نہ لگاؤ اور پیسے لو۔ اور میں نے کہا حقیقتاً میں صرف برکت دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں صرف برکت دینا چاہتی ہوں، خدا نے مجھے برکت دی ہے اور میں تمہیں برکت دینا چاہتی ہوں۔ اسے رونا شروع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں ایسی صورتحال میں لوگوں کا رد عمل سنیں، میرا مطلب ہے کہ خدا بہت شاندار ہے۔ بعد میں اس دکان کی اوپری منزل پر باتھ روم میں گئی، جانے کی اس جگہ اور کون موجود تھا؟ جی یہی لڑکی۔ سوچیں عین اسی وقت یہ لڑکی بھی وہاں میرے ساتھ باتھ روم میں کیوں موجود تھی؟ کیونکہ میرے چند روپوں کے وسیلہ سے خدا اس لڑکی سے ہم کلام ہوا تھا اور اس نے مجھ سے کہا میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ دنیا کی سب سے مہربان عورت کیوں ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ میں پوری دنیا میں اتنی مہربان تو نہیں ہوں، کاش میں ہوتی، لیکن اس نے کبھی اس طرح کی مہربانی کا تجربہ نہیں کیا تھا، اسے ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا، اور اسی لیے اس نے مجھ سے یہ سب کہا۔ میں نے کہا دیکھو میں ایک مسیحی ہوں، در حقیقت خدا نے مجھے زندگی میں برکت بخشی ہے۔ میں نے محسوس کیا خدا چاہتا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں اور وہ چاہتا ہے کہ تم جانو کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا جب میں 7 برس کی تھی تو میری ماں کینسر سے مر گئی، تب سے مجھے اس پر غصہ ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ خدا کو کیا نام دے، وہ صرف اسے بڑی قوت کہہ رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، اور یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے کیا میرا سارا دن شادمانی میں نہیں گزرا ہوگا؟ دیکھیں پیدائش میں خدا نے آدم سے کہا کہ میں نے تجھے اختیار اور حکومت دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو زمین کو محکوم کرے۔ ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق زمین کے تمام وسائل کو خدا اور انسان کی خدمت کے لیے استعمال میں لائے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنے وسائل سے صرف خود کو ہی برکت دیتے رہیں، خود غرض بنیں، اپنی ذات تک محدود رہیں۔ ہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں اور اچھی چیزوں کے وارث ہوں، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے لوگوں کو میرے پاس لاؤ اور ان کے لیے برکت کا سبب بنو۔ اور ہو سکتا ہے کہ 4-5 ماہ تک یا 1 سال تک میرے ساتھ کچھ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہے، میں نہیں جانتی، میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ حقیقتاً اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے، تو پھر آپ کو پلپٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کہ خدا آپ کو استعمال کرے۔ آپ کے استعمال ہونے کے لیے آپ کو مائک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ کہہ کر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا جب تک کہ میں نے کسی اور کو بتا نہیں لیا۔ آپ ہر کسی کو بتاتے نہ پھریں کہ آپ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سیکھیں، اور میں یقینی طور پر خود کو اونچا نہیں کر رہی، میں صرف بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ سے کہے کہ اس کلرک کے رنگین کالر کی تعریف کریں جو اسے پہنے اچھا لگ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں لوگوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر دنیا کو ہمارا اترا ہوا چہرہ، چڑچڑاپن، بدمزاجی اور غیر متوازن جذباتی دیکھنے ہیں تو ہم اتوار کو چرچ جانے کی دنیا میں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے کہ غلط کیا ہے۔ خدا کچھ کرنے یا نہ کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اور پھر جب ہم وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہماری نجات پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں یہ ہمارے معیار زندگی پر ضرور اثر انداز ہوں گی۔ آج یہاں اس عمارت میں موجود لوگوں سے اور ٹی وی دیکھنے والوں سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ صرف آسمان پر جانا چاہتے ہیں؟
یا آپ اس زندگی کے سفر سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں؟ کیا صرف آپ ہی آسمان پر جانا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے کر جانا چاہیں گے؟ میں نہیں جانتی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے خدا کسی اور کو اس کے پاس بھیجے، شاید کسی اور کو بھیجنا پڑے یا پھر کسی اور کو وہاں بھیجے. لیکن اس دن اس لڑکی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا. میرا ایمان ہے کہ تابعداری ایک بتدریج عمل ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو آج نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اور اگلے ہی دن سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں 100% خدا کی تابعداری کے لیے تیار نہیں ہوگا. بنی اسرائیل، مجھے بائبل میں یہ بات بہت پسند ہے جہاں لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے، انہوں نے مرحلہ وار سفر کیا. میرا خیال ہے کہ خدا اسی طرح سے ہمیں پختگی تک لاتا ہے. اگر آپ لفظ میٹامورفسس کا مطلب لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مکمل تبدیلی، اور بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ خدا ہمیں مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری فطرت بدل گئی ہے اور اب پہلے کی نسبت بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ چند ایسے حشرات کا جائزہ لیں جن میں میٹامورفسس ہوتا ہے، لغت کے مطابق یہ تبدیلی مختلف مراحل پر مشتمل ہے. میرا ایمان ہے کہ ہم بھی تبدیلی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. ہماری زندگی میں کچھ وقوع ہوگا جو کہ بڑی تبدیلی کا باعث ہوگا. آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہو بڑی تبدیلی. آپ اس مرحلے پر کچھ دیر رکتے ہیں، وہاں رکے رہتے ہیں اور تب تک رکے رہتے ہیں جب تک آپ اس حالت سے بیزار نہ ہو جائیں، اور پھر کہتے ہیں خدایا کچھ کر. اور جب تک آپ اس حد تک شدید بےتاب نہیں ہو جاتے اور آپ کو پرواہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ روح القدس سے بھر جائیں. اور آپ جانتے ہیں میرے لیے زندگی میں ترقی کا یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا جب میں خدا کی تلاش کرنا سیکھ رہی تھی کہ وہ کون ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. خدایا یہ میری زندگی میں تبدیلی کا باعث تھا کیونکہ یہ سب سے بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں خدا کے پاس صرف اپنی ضروریات کے لیے جایا کرتی تھی اور وہ مجھے تبدیل کرنا چاہتا تھا. وجہ اس کی کہ میں خدا کو اپنی ضروریات کی فہرست تھماؤں کہ اسے یہ کرنا چاہیے تاکہ اس دن کے لیے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. اس کے بجائے اس کی مرضی جاننے کی ضرورت ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ خداوند اگر تو نے میرا یہ کام نہیں کرے گا تو میں نہیں جانتی کہ میں مزید چل سکوں. میں نا امید ہو کر چھوڑ دوں گی اگر تو نے میرا یہ کام نہ کیا. خدا کو دھمکی نہ دے، یہ بے فائدہ ہے. خدا کو دھمکی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کافی آگے جا چکے ہیں. یہ میرے لیے زندگی بدل دینے والا ایک اور مرحلہ تھا. بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بہت سے دوسرے جو آج یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی میں تبدیلی کے مراحل کا ایک دن ہو اور آپ سوچتے ہیں واو واو اور شاید یہ باتیں سننے کے بعد جو میں نے کہی ہیں ہمیں دوبارہ وہی سوال کرنا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ اپنی تمام تر زندگی خدا کے لیے کھول دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ اپنی تمام زندگی کھولنے کے لیے تیار ہیں تو وہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں کو کھاڑ دے گا جنہیں آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہٹائے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. دوسرا پترس پہلا باب 3 آیت. کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا. اس ایک آیت پر 4 پیغامات ہو سکتے ہیں. خدا نے ہمیں سر بلندی کے لیے بلایا ہے، نہ کہ ادنا ہونے کے لیے، سر بلندی کے لیے. آج کی دنیا میں اس کی کمی کیوں ہے؟ ہم دنیا میں اس کی کمی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ سر بلند لوگ وہ کہتے ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں.
سربلند لوگ مزید ایک کوس آگے جاتے ہیں. سربلند لوگ دوسروں کے لیے مسائل نہیں چھوڑ کر جاتے تاکہ دوسرے ان کا حل نکالتے رہیں. لیکن یہ آج کا پیغام نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سب ہمیں خدا کی شخصی پہچان سے ملتا ہے. آپ اپنے باپ دادا کے ایمان کی بنیاد پر اس زندگی کو نہیں لے سکتے جو خدا آپ کے لیے چاہتا ہے، یا اپنی ماں کے ایمان پر، یا اپنے پاسبان کے خدا پر جسے وہ جانتا ہے، جبکہ آپ کو خود اسے جاننے کی ضرورت ہے. اور یہی ابدی زندگی ہے کہ ہم خدا کو جانیں. پولس رسول کہتا ہے کہ میرا اولین مقصد اسے اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جاننا ہے، اور اگر آپ اسے نہیں جانتے تو آپ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو نہیں جان سکتے. اور اسے جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وقت. خدا کی حضوری میں ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارتے ہیں. کاش خدا کے ساتھ میرا تعلق بھی سسٹر براؤن کی طرح ہوتا. لیکن عزیز بہن، اس کا تعلق صرف خواہش کرنے سے نہیں بنا، اور نہ ہی آپ اس طرح توقع کریں. ٹھیک ہے، میں اب ایسا نہیں کروں گی. چوتھی آیت. جن کے باعث وہ خدا کے وعدوں کے تعلق سے بات کر رہا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ. کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ہم پوری طرح لیس ہیں، یہ سب ہمارے پاس ہے. 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان سب باتوں کی وجہ سے جو میں نے بتائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو، بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی یعنی مسیحی قوت، اور نیکی پر معرفت اور علم اور عقل پیدا ہوگی، اس معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. ان سب سے کوئی تھکا تو نہیں ہے. ہم نے اس 1 منٹ میں بہت سے کام کیے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دینداری سے برادرانہ الفت پیدا ہوتی ہے، اور برادرانہ الفت سے مسیح کی محبت پیدا ہوتی ہے. اب خوشخبری یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سب اپنی قوت سے کرنے کی ضرورت نہیں. میں بہت محتاط ہوں، کیونکہ ہماری فطرت اور جس طرح کے ہم ہیں اور شیطان کے جھوٹ کی وجہ سے کچھ ہماری ذات کا ایک حصہ جو دراصل اس فہرست پر عمل کرنا چاہتا ہے. اچھا، جوائس نے بھی مزید 7 باتوں کا اضافہ کر دیا ہے، اب مجھے یہ سب کرنا ہے تاکہ میں خدا کے ساتھ راست ٹھہروں. نہیں، آپ پہلے سے خدا کے ساتھ راست ہیں، اور خدا کے ساتھ آپ پہلے ہی سے یہ سب رکھتے ہیں. آپ اس کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے، آپ یہ سب پا چکے ہیں. میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، یہ سب میرے پاس ہے. اور جو آپ کے پاس پہلے سے ہے، اب آپ نے صرف اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ ان میں سے ان لوگوں میں بانٹنا چاہیں گے جن کے پاس نہیں ہے. جانتی ہوں یہ مناسب انگریزی نہیں ہے، میں نے ارادتاً ایسا کیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر جائیں اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں. آپ کے پاس الہی مددگار ہے، آپ کے پاس پاک روح ہے، تاکہ وہ تمام تر سچائی کی طرف آپ کی رہنمائی کرے. وہ تسلی اور مشورہ دیتا ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، شفایتی ہے، قوت ہے اور کمک ہے. کیا آپ خدا کے لیے اپنی زندگی کھولیں گے تاکہ وہ اندر آ جائے اور آپ کی مدد کرے کہ آپ اپنے جسم کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی سوچیں کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اور جتنا آپ کی
زندگی کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر آپ کا اطمینان بھی بڑھتا جائے گا، اسی مناسبت سے اور قوت بھی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو کلام تو نے بخشا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ پھل پیدا کرے اور ہر ایک کی زندگی میں بہت ہی اچھا پھل پیدا ہو۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے آج یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے ابھی تک تجھے نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو آج وہ ہتھیار ڈال دیں۔ ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی خدا کے حوالے کریں۔ انہیں نئے سر سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، انہیں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ان لوگوں کی قائلیت کے لیے دعا کرتی ہوں جو لوگ ابھی تک خدا کے ساتھ راست نہیں ہوئے، تو آج ان کے لیے موقع ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ ان تمام لوگوں کے لیے موقع ہے کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ ہماری روحانی صحت کا انحصار خدا کے ساتھ گزارے ہوئے ہمارے وقت، اس کے کلام کی تابع داری کا معیار اس بات پر ہے کہ ہم کس حد تک پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔